بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 10 بجے تھے اور ہم سب سو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور اماں حیران ہوتے ہوئے اٹھ گئے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ ماں کو کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ روحانی علاج کرتی ہیں، اسی لیے میں بڑی دور سے آپ کے پاس آئی ہوں، میرا بھی علاج کرتے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کوئی وقت ہے بھلا علاج کروانے کا، اسے چاہیے تھا کہ وہ صبح آتی، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور اس عورت کو کہا کہ تم اندر آ جاؤ۔ اماں اسے لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں اور مجھے اشارہ کیا کہ تم جا کے اپنے کمرے میں لیٹ جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا، اسی لیے مجھے بہت جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی کہ اب وہ عورت کافی دیر بعد جائے گی۔ اماں کو اس عورت کا روحانی علاج کرتے ہوئے کافی سارا وقت گزر گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی اور اماں نے مجھے کہا کہ جاؤ گیلی مٹی لے کر آؤ۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اماں گیلی مٹی کا تم کیا کرو گی؟ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا کہ جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور گھر کے پچھلے حصے میں چلی آئی جہاں پر ہم نے چھوٹی سی کیاری بنا رکھی تھی۔ وہاں سے کچھ گیلی مٹی اٹھائی اور لا کر اماں کو دے دی۔ اماں نے عجیب حرکت کی، وہ گیلی مٹی لے کر مجھے کہنے لگیں کہ تم لیٹ جاؤ، میں یہ تمہارے پیٹ پر لگاؤں گی۔ میں نے اماں کو حیران ہو کر دیکھا کہ شاید اماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بھلا میں نے انہیں کب کہا کہ وہ یہ مٹی میرے پیٹ پر لگائیں، یا مجھے کون سا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ میرے ساتھ یہ کریں گی؟ اماں کہنے لگیں کہ تو گھبرا کیوں رہی ہے، میں تو بس یہ تیرے پیٹ پر رکھ کر دم کروں گی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں کرنا کیا چاہ رہی ہیں، مگر بہرحال میں اماں کے کہنے پر لیٹ گئی اور اماں نے وہ گیلی مٹی میرے پیٹ پر رکھ کر منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا اور مجھ پر پھونکے مارنا شروع کر دی۔ وہ مجھ پر دم کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز کا دم۔ مجھے تو کوئی بھی بیماری نہیں تھی، مانا کہ اماں عورتوں کا روحانی علاج کرتی تھیں، مگر مجھے تو کسی علاج کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر یہ کیوں؟ میں چپ چاپ اماں سے وہ مٹی اپنے پیٹ پر لگوا لی اور سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے پیٹ میں شدید درد ہوا تو مجھے اٹھنا پڑا۔ ساری رات میرے پیٹ میں تکلیف ہوتی رہی اور میں درد برداشت کرتی رہی۔ صبح جب میں اماں کو اپنے بارے میں بتانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ اماں کے بیڈ پر تو نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں تو ششدر رہ گئی کہ اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ شاید رات کو جو عورت روحانی علاج کروانے آئی تھی وہ دے کر گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی عورتیں میری ماں کے پاس روحانی علاج کی غرض سے آتی تھیں، مگر کبھی کسی نے اتنے پیسے نہیں دیے۔ غریب عورتیں اتنا ہی دے پاتی تھیں جتنی ان کی حیثیت ہوتی تھی، مگر یہ پہلی بار تھا کہ میں اماں کے پاس اتنے ڈھیر سارے نوٹ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں میری ماں غسل خانے سے نکل آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہوا، تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے پوچھا، ماں یہ سارے پیسے کہاں سے آئے؟ تو ماں کہنے لگی کہ بس یہ اسی دم کا کمال ہے جو رات کو میں نے تیرے پیٹ پر کیا تھا۔ میں نے الجھن سے کہا، لیکن اماں دم کرنے سے تیرے پاس پیسے کیسے آ سکتے ہیں؟ کون دے کے گیا ہے؟ اماں کہنے لگیں کہ یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، تو جا کر اپنا کام کر۔ میں چپ چاپ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ ابا کو فوت ہوئے 3 سال گزر چکے تھے اور ان 3 سالوں میں میری اماں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے گھر کا خرچ چلائے، مگر ہر بار اسے ناکامی ہوئی، اس کا کوئی کام نہیں چلتا تھا۔ لیکن پھر میری ماں نے جو روحانی علاج کرنے شروع کیے تو اس کا یہ کام چل پڑا۔ محلے کی اکثر عورتیں اماں کے پاس علاج کی غرض سے آنے لگیں۔ یہ کام اماں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا اور ابا کی وفات کے بعد سے شروع کیا تھا، اسی لیے مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی اور یقین نہیں آتا تھا کہ میری اماں یہ کام بھی کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی عورتیں آتی تھیں کبھی مجھے ماں نے ان کے جانے کے بعد یوں دم نہیں کیا تھا، لیکن جانے اس بار کیا تھا کہ اس عورت کے علاج کے بعد اماں نے آ کر مجھے ہی دم کرنا شروع کر دیا۔ میرے خیال میں یہ پہلی اور آخری بار تھا، مگر میں غلط تھی، یہ تو ابھی شروعات تھی۔ اس عورت کے علاج کے بعد تو عورتیں دور دور سے اماں کے پاس آنے لگیں اور اماں بھی یوں ہی کرتی کہ ہر روز علاج کے بعد میرے پیٹ پر گیلی مٹی رکھ کر دم کر دیتی اور میں ساری رات درد سے تڑپتی رہتی۔ میں اماں کو کچھ کہتی تو وہ مجھے آگے سے یہ کہہ کر چپ کروا دیتی کہ یہ جو صبح ڈھیروں ڈھیر نوٹ مل رہے ہیں نا، یہ اسی دم کی بدولت ہے، تو یہ برداشت کیا کر۔ یہ بھی عجیب بات تھی کہ اماں دم مجھے کرتی تھیں اور صبح نوٹ اس کو مل رہے ہوتے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ رات کو دیکھ سکوں کہ اماں کو کوئی پیسے دینے آتا ہے یا نہیں، مگر پیٹ میں اتنا شدید درد ہو رہا ہوتا تھا کہ میرا کمرے سے نکلنا بھی محال ہوتا۔ لیکن اگلی صبح میں بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔
اماں کو کئی بار میں نے منع کیا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے ساتھ یہ مت کیا کرو، مگر اماں کی آنکھوں پر تو نوٹوں کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اماں کے پاس کافی سارے پیسے جمع ہو چکے تھے اور اب اسے اپنے لالچ سے باز آ جانا چاہیے تھا، مگر میری اماں کا لالچ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے میری بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایسا کئی بار ہوتا کہ اماں کو کسی عورت کے علاج کے لیے اس کے گھر بھی جانا پڑتا اور ان کو وہاں 2 سے 3 دن بھی لگ جاتے تھے۔ پہلے تو میری ماں مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ کر جاتی تھی، مگر اب زیادہ پیسوں کے لالچ میں جانے لگی۔ اماں کے جانے کے بعد میرا زیادہ تر وقت اپنی سہیلی کے گھر گزرتا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات سہیلی کے بھائی سے ہوئی۔ وہ دوسرے شہر اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ہوتا تھا اور آج کل چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ مجھے سہیلی کا بھائی پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گیا تھا اور اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ میں اب اماں کے گھر سے باہر نکلنے کا بے چینی سے انتظار کرتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی کہ وہ علاج کی غرض سے 2-4 دن گھر ہی نہ آئے۔ میری سہیلی کو ہماری پسندیدگی کا کچھ بھی علم نہیں تھا، بلکہ اظہر نے مجھے منع کیا تھا کہ میری بہن کو کچھ مت بتانا، ورنہ وہ اماں کو بتا دے گی اور اماں تمہارا یہاں آنا منع کر دے گی، کیونکہ اماں میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو وہ ہم دونوں کو ملنے سے روک دیں گی۔ اسی لیے میں نے اپنی سہیلی کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ میں اس کے یہاں اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے بھائی کے لیے آتی ہوں۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ اظہر کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور وہ واپس چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اگلی بار جب وہ چھٹیوں پر آئے گا تو اپنی اماں سے میرے بارے میں بات کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی اماں کو میری شادی کی جلدی پڑ گئی۔ میں حیران تھی کہ اماں کو اچانک میری شادی کا جنون کیسے چڑھ گیا۔ پہلے تو کبھی اس کے منہ سے یہ ذکر نہیں سنا۔ میں نے اماں کو صاف صاف منع کر دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے وجہ نہیں بتائی، لیکن مجھے اظہر کا انتظار تھا۔ مجھے یہی تھا کہ ایک بار وہ واپس آ کر اپنی ماں سے بات کرے، پھر ہی میں بھی اپنی اماں کو کچھ بتاؤں گی۔ اب میری ماں نے گھر کو ایک آستانے کی شکل دیتی تھی۔ وہ عورتوں کا روحانی علاج کرتی اور ان کو ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے مشورہ دیتی۔ یوں ہمارے گھر پر ہر وقت عورتوں کا رش سا لگا رہنے لگا۔ اب تو عورتوں کے یہاں ہونے پر اماں کو بہت کمائی ہونے لگی، کیونکہ ہر عورت ہی کچھ نہ کچھ نذرانہ دے جاتی۔ لیکن اس کے باوجود رات کو میرے پیٹ پر گیلی مٹی کا لیپ کرنے سے نہیں چوکتی تھی۔ روز رات کو میرے پیٹ پر گیلی مٹی کا لیپ کرتی اور دم کر دیتی۔ اس کے بعد ساری رات میرے پیٹ میں درد رہتا۔ ستم تو یہ ہوتا تھا کہ اماں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سو جاتی تھیں اور میرے لاکھ چلانے پر بھی دروازہ نہیں کھولتی تھیں۔ صبح جب میں اٹھتی تو روز یہی دیکھا کرتی کہ اماں کے پاس نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اماں مجھے یہی کہتی کہ یہ سب نوٹ اس دم کی بدولت ہی آتے ہیں جو رات کو میں تیرے پیٹ پر مٹی کا لیپ لگا کر کرتی ہوں، مگر وہ یہ بتانے سے گریز کرتی تھیں کہ یہ دے کر کون جاتا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں اور ان کا راز کیا ہے۔ ایک دن اچانک ہی اماں کہنے لگیں کہ میں اب تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں نے اماں کو بہت منع کیا، مگر اس بار وہ میری سننے والی نہیں تھی۔ وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ میری شادی کر دے گی۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ جلد از جلد اس گھر سے رخصت ہو جاؤں، مگر اظہر کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی میرے لیے محال تھا، مگر ظاہر ہے جب تک اس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہوتی میں اماں کو اپنے بارے میں کیسے بتا سکتی تھی۔ اس لیے ایک دن میں اماں سے چوری اپنی سہیلی کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لوگ تو گھر پر تھے ہی نہیں، ان کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری سہیلی کے بھائی کی شادی ہے آج اور گھر کے سبھی لوگ نکاح کرنے گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر میری سماعتوں پر تو جیسے بم پھوٹ گیا۔ وہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی بارات کو واپس آتے دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر چہرہ دوسری طرف کر لیا، جیسے اب وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو اپنی سہیلی سے بھی گلا تھا کہ اس نے مجھے اس بارے میں بتانا بھی گوارا نہیں کیا، مگر وہ بھی مجھ سے منہ سیدھا نہیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ آج کے بعد تم ہمارے گھر میں مت آنا، نہ ہی مجھ سے دوستی رکھنا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہاری ماں کی وجہ سے بدنام ہو جائیں۔ اپنی ماں کا ذکر بیچ میں سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ تم میری ماں کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے گھر والے تمہاری اماں کو پسند نہیں کرتے، جانے وہ عورتوں کے علاج کے نام پر کیا کرتی رہتی ہیں۔
میں نے کہا کہ وہ روحانی علاج کرتی ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ ہم ایسے علاج وغیرہ کو نہیں مانتے، اس لیے میری اماں نے مجھے تم سے ملنے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے موقع دیکھ کر اظہر سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو صرف تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، میرا تو ارادہ اپنی کزن سے شادی کرنے کا تھا اور میں نے اسی سے شادی کی ہے۔ میرے تو جیسے ارمان ہی ختم ہو گئے، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا، میں تو گم سم سی ہو کر رہ گئی تھی، اب مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ اسی لیے جب اماں نے ایک بار پھر سے میری شادی کی بات چھیڑی تو میں انہیں چپ چاپ ہاں کہہ گئی۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ چاہے جس سے مرضی میری شادی کرتے تھی۔ میں نے ایک بار بھی لڑکا یا اس کی تصویر کو دیکھنے کی ضد نہیں کی، مجھے یہی تھا کہ چلو میں اپنے اس گھر سے تو نکلوں گی نا۔ میں اماں کی قید سے رہائی چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد بھی مجھے رخصتی کے دور دور تک آثار نظر نہیں آئے، تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں تو میری رخصتی کیوں نہیں کر رہی؟ تو وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ ارے پگلی، میں تجھے کب رخصت کر رہی ہوں؟ تجھے رخصت کر کے میرا دل کیسے لگے گا؟ اسی لیے میں نے تیرے شوہر کو بھی یہیں اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پل میں نے پہلی بار اپنے شوہر کو دیکھا تو مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا کہ کاش میں ایک بار شادی سے پہلے اسے دیکھ لیتی۔ وہ اماں کا ہی رشتہ دار تھا اور اماں کی طرح لالچی بھی تھا۔ میں تو اسے شروع دن سے ناپسند کرتی تھی، لیکن مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میری اسی سے شادی ہو جائے گی۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے میں صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ میرے لیے صرف یہ تکلیف دہ تھا کہ مجھے اب شادی کے بعد بھی اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ جانے میری ماں مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ میری ماں کے پاس ابھی بھی علاج کے لیے آنے والی عورتوں کا رش لگا رہتا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ اب اس نے وہ گیلی مٹی لگانے کی ڈیوٹی میرے شوہر کے سپرد کر دی تھی۔ میرا شوہر سارا دن میری ماں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا اور جو میری ماں کہتی وہ کرتا تھا۔ مجھے ان دونوں سے ہی کوئی مطلب نہیں تھا، اسی لیے میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ جو دھوکہ اور بے وفائی میرے ساتھ ہوئی تھی اس کا غم مجھے اندر سے کھائے جاتا تھا۔ میری ماں اور میرا شوہر کیا کرتے پھر رہے ہیں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ انہی حالات میں میری بیٹی پیدا ہو گئی۔ اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اب میرے کندھوں پر ایک بہت نازک ذمہ داری آ گئی ہے۔ اب مجھے اپنی بیٹی کی پرورش اور اس کی تربیت کے لیے خود کو اس ڈپریشن سے نکالنا ہی ہوگا۔ انہی دنوں عجیب طرح کے حالات پیدا ہو گئے۔ جانے کیا ہوا کہ ایک رات میری ماں مجھے اور میرے شوہر کو کہنے لگی، تم لوگ اپنا ضروری سامان سمیٹ لو، ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ نہ اماں نے کچھ بتایا نہ ہی میرے شوہر نے۔ میں نے بہت پوچھا لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ ابھی صحیح موقع نہیں ہے، تمہیں بعد میں بتا دیں گے۔ یوں ہم راتوں رات اپنا سامان سمیٹ کر ایک دوسرے شہر میں آ گئے۔ یہاں آ کر میری ماں پھر سے کوشش کرنے لگی کہ وہ عورتوں کے روحانی علاج کی طرف دھیان دے، مگر ظاہر ہے کہ اسے یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میرا شوہر تو تھا ہی نکھٹو، اماں کے اشاروں پر چلنے والا، اسے کوئی کام دھندا تو آتا نہیں تھا۔ یوں ہم بھوکوں مرنے لگے۔ مجھے بس میری بیٹی کے لیے فکر ہوتی تھی کیونکہ میں اسے بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہی دنوں میں دوبارہ امید سے ہو گئی۔ میری اماں نے کچھ عورتوں کو راضی کر ہی لیا کہ وہ اس سے روحانی علاج کروائیں۔ میں بہت ڈر گئی کہ اب اماں پھر سے میرے ساتھ وہی کرے گی، کیونکہ جب وہ علاج کرتی تھی تو میرے ساتھ وہی ہوتا تھا جس سے میں ڈرتی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس گیلی مٹی میں ایسا کیا ہوتا تھا جو میرے پیٹ پر لگتی تھی اور ساری رات میرے پیٹ میں درد مچائے رکھتی تھی۔ مٹی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جو تکلیف پہنچائے، مگر میرے ساتھ تو برا ہی ہوتا تھا۔ اس مٹی کے میرے جسم پر لگتے ہی میرے پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی جو ساری رات جاری رہتی۔ تاہم اب کی بار مجھے نہیں امید تھی کہ اماں کو پیسے ملیں گے، کیونکہ ہم یہاں پر دوسرے شہر میں آ چکے تھے اور یہاں تو کوئی اماں کو جانتا بھی نہیں تھا۔ لیکن میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب صبح میں نے اماں کے پاس ڈھیروں ڈھیر نوٹ دیکھے، یعنی یہ سب پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اب کی بار پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اماں کا یہ راز معلوم کر کے رہوں گی کہ اس کے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے بہت پیار سے پوچھا تاکہ وہ ہی مجھے کچھ بتا دے، کیونکہ وہ تو ہر وقت اماں کے آس پاس ہوتا ہے، مگر میں یہ جان کر شدید مایوس ہوئی کہ اسے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ اماں نے اسے بھی کبھی یہ راز نہیں بتایا تھا۔ ہاں، وہ ان نوٹوں میں سے اسے اس کا حصہ ضرور دے دیتی تھی تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ اس بار میرے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے
ان بچوں کی پرورش میں ہی میں اتنا الجھ کر رہ گئی کہ اب مجھے اماں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اماں کے پاس ایک عجیب و غریب حلیے کی عورت آئی۔ اس نے نہ جانے اماں سے کیا بات کی۔ اس کے جانے کے بعد اماں کافی دیر خاموش رہیں۔ شاید وہ سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں اگر اس سے کچھ پوچھتی بھی تو وہ مجھے ہرگز نہ بتاتی، اسی لیے میں نے اماں سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ رات کو میرا شوہر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اماں نے آ کر اسے کہا کہ ذرا میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چلا گیا۔ 2 منٹ بعد میں نے سوچا کہ اماں نے اس سے کیا ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے شک سا ہونے لگا کہ شاید جو عورت دوپہر کو آئی تھی یقیناً اماں نے اسی کے بارے میں میرے شوہر کو کچھ بتانا ہوگا۔ میں دبے قدموں دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے ان کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ دونوں سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ انہی دنوں میری طبیعت پھر سے خراب ہوئی اور میں ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی۔ اس بار میری ماں نے میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور میرا شوہر بھی ہر وقت میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا اور مجھے بار بار پوچھتا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں ان دونوں کی کایا پلٹ پر حیران تھی کہ آخر ان دونوں کو اب کی بار کیا ہو گیا ہے۔ پہلے بھی تو 2 بار میں نے بچے پیدا کیے ہیں، مگر تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں مروں یا جیوں، مگر اب کی بار تو وہ دونوں ایسے میرے آگے پیچھے بچھ رہے تھے جیسے میں کسی ریاست کی شہزادی ہوں۔ میں نے اپنے چوتھے بچے کو جنم دیا۔ 1 ہفتے بعد کی بات تھی۔ میں نے اپنی اماں اور اپنے شوہر کی باتیں سنی۔ اس دن میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی، لیکن چونکہ ڈاکٹر موجود نہیں تھی اسی لیے اتفاق سے میں جلدی گھر واپس آ گئی اور ان لوگوں کی باتیں سن لی۔ وہ مجھے کہیں بھیجنے کی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں کچھ رقم کا بھی ذکر کیا، جس سے مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں وہ میرے بچوں کو بیچ نہ دیں۔ میں فوراً گھر سے باہر نکلی کہ میں پولیس کے پاس جاتی ہوں اور ان سے مدد کی درخواست کرتی ہوں۔ ابھی میں سڑک پر پہنچی ہی تھی کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک گاڑی میں سے 3 آدمی اتر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو نیم بے ہوش سی لگتی تھی، جس کو انہوں نے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ اس لڑکی کی شکل دیکھتے ہی میں چونک گئی۔ چونک جانا تو شاید بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو میری ہم شکل تھی۔ اس کی اور میری شکل اتنی ملتی تھی کہ کوئی اسے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ میں ہوں۔ میں نے غیر ارادی طور پر جلدی سے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لیا۔ گھبرانے کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی اس لڑکی کو لے کر کہاں جا رہے تھے۔ میرا ارادہ ان کا پیچھا کرنے کا تو نہیں تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر میں اتنے سسپینس میں آ گئی کہ ان لوگوں کے پیچھے جانے لگی، اور یہ دیکھ کر تو میں بالکل ہی دنگ رہ گئی کہ وہ میرے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی اندر چلی گئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر سب کچھ دیکھنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر اور میری ماں بھی اس لڑکی کو جو میری ہم شکل تھی دیکھ کر حیران ہوں گے، مگر وہ بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی کو پہلے ہی دیکھ چکے ہوں۔ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ میں نے سنا تو ایک آدمی اماں سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں تمہارے پیسے مل گئے ہیں، اب ہمارا کام بھی ہو جانا چاہیے، اب بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، کچھ دیر تک آ جائے گی، تم لوگ وہیں سڑک پر کھڑے رہو اور اس کو وہیں سے پکڑ کے لے جانا۔ میں بے اختیار کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ آدمی گھر سے چلے گئے تو میں سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ میرا شوہر اور میری ماں جانے کیا گیم کھیل رہے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے کچھ دیر بعد میری اماں نے اس لڑکی کے چہرے پر پانی پھینکا تو وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی اور ان دونوں کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ میرے شوہر نے جھٹ سے اس کے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگا کہ تم جہاں بھی ہو، مگر یہ سمجھ لو کہ اب تم چند دن یہیں پر رہو گی۔ میری ہم شکل لڑکی چیخنے لگی۔ ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس کے منہ میں بھی کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے۔ اماں کہنے لگیں کہ اب تو تیری بیوی بھی ان لوگوں کے حوالے ہو چکی ہوگی، کچھ دیر بعد ان کو فون کر کے پوچھ لینا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ کچھ دیر بعد کیوں، میں ابھی فون کر کے پوچھتا ہوں۔ تھوڑی دیر وہ فون پر بات کرتا رہا، پھر اماں کو کہنے لگا کہ اماں وہ لوگ تو کب سے سڑک پر کھڑے ہیں مگر وہ تو ابھی تک آئی ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس اتنی دیر تو نہیں لگتی، میرا خیال ہے میں خود جا کر دیکھتا ہوں اور اسے ڈاکٹر کے پاس سے لے کر ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا اور میری ماں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا، اسی لیے میں جلدی سے اس لڑکی کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔
وہ چلانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ چلاؤ نہیں، میں تمہاری خیر خواہ ہوں اور تمہیں یہاں سے آزاد کرنے آئی ہوں۔ وہ لڑکی بھی مجھے دیکھ کر انتہائی حیران رہ گئی تھی، کہنے لگی کہ تم تو میری ہم شکل ہو۔ میں نے اسے کہا کہ یہ لوگ تمہیں یہاں پر کس لیے قید کر کے لائے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں سب بتاؤں گی، مگر ابھی سب سے پہلے مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسے باہر مت جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے اسے اپنا برقع دیا اور کہا کہ تم یہ پہن کر جاؤ۔ وہ چہرہ چھپا کر گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میری ماں کمرے سے باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ہوں یا وہ لڑکی۔ پھر اس نے کپڑوں سے پہچان لیا اور کہنے لگی کہ تم کب آئی؟ تمہیں تمہارا شوہر لینے گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو ابھی ہی آئی ہوں، مجھے تو نہیں ملا وہ راستے میں کہیں بھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے، شاید اس کا پلان فیل ہو گیا تھا۔ مجھے تو آج تک اماں کے کسی پلان کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ کب کیا کس وجہ سے کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس ہمارے گھر آ گئی۔ انہوں نے میرے شوہر کو اور ان 3 لوگوں کو پکڑ رکھا تھا جو کچھ دیر پہلے میرے گھر میں تھے۔ ان کے ساتھ میری وہ ہم شکل لڑکی بھی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی وہ لڑکی کہنے لگی کہ انسپکٹر صاحب، اس عورت کو بھی گرفتار کر لیں، یہ بھی ان لوگوں کی ساتھی ہے جنہوں نے مجھے اغوا کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ پولیس نے اماں اور میرے شوہر سے جو تحقیق کی اور جو کچھ اس لڑکی نے مجھے بتایا، وہ سب کچھ یوں تھا۔ وہ لڑکی میری ہم شکل بہن تھی اور میری ماں میری سگی ماں نہیں تھی۔ وہ شادی سے پہلے میری اصل ماں کے گھر پر کام کرتی تھی۔ میرے باپ کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھیں، اسی لیے جب ہم 2 جڑواں بہنیں پیدا ہوئیں تو میری ماں نے اس سے صرف ایک ہی بیٹی کی پیدائش کی خبر دی اور مجھے اپنی ملازمہ کو دے دیا کہ وہی میری پرورش کرے۔ میں جس کو ماں سمجھتی رہی وہ اصل میں وہی عورت تھی جسے میری ماں نے مجھے پرورش کے لیے سونپ دیا تھا۔ شروع میں میری ماں اس سے میرے سارے اخراجات کے لیے کافی رقم بھیجتی تھی، لیکن بعد میں میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تو میری ماں کو بھی خرچہ دینا بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ میری پرورش کے لیے پیسے نہ بھیج پاتی۔ جس کو میں اماں سمجھتی رہی اس نے تو ہمیشہ مجھے استعمال ہی کیا۔ اسے مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوشی ہوتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر مٹی میں ایسی کوئی چیز ملا دیتی تھی جس سے ساری رات میرے پیٹ میں درد ہوتا رہتا اور میں چیختی رہتی۔ میں جو سمجھتی تھی کہ مجھ پر دم کرنے کی وجہ سے اسے پیسے ملتے ہیں تو میں غلط تھی۔ وہ سب پیسے وہ عورتوں کے ساتھ فراڈ کر کے حاصل کرتی تھی۔ وہ کوئی عورتوں کا روحانی علاج نہیں کرتی تھی بلکہ انہیں دھوکہ دیتی تھی۔ پرانے شہر میں جب لوگوں کو اس کے دھوکے کا پتہ چلا تو وہ راتوں رات مجھے اور میرے شوہر کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئی اور یہاں آ کر پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بہن مجھے کہنے لگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری کوئی بہن بھی ہے۔ بابا نے دوسری شادی کر لی لیکن دوسری شادی سے بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تو ان کو مجبوراً مجھے ہی وارث بنانا پڑا۔ میری ماں کا انتقال کافی سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد باپ کا رویہ بھی مجھ سے اچھا ہونے لگا اور یہ بات میری سوتیلی ماں کو برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے وہ ہر وقت لڑائی کرتی رہتی۔ ابا کو ایک دن دل کا دورہ پڑا اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ ان کی ساری دولت اور جائیداد میرے نام تھی۔ میری سوتیلی ماں کوششوں میں تھی کہ وہ یہ دولت کسی طریقے سے اپنے نام کر لیں کہ ایک دن اس نے تمہیں دیکھ لیا، وہ تمہارے گھر تمہاری ماں سے بھی آ کر ملی، اسی لیے اس نے سارا پلان بنایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مجھے تمہارے گھر پر قید رکھے اور تمہیں میری جگہ بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جائے۔ تمہیں تمہارے بچوں کی خاطر بلیک میل کر کے کاغذات پر سائن کروا لیے جاتے جو کہ میرے ہی سمجھے جاتے۔ وکیل کے سامنے وہ تمہاری گواہی لیتے کہ تم اپنے ہوش و حواس میں دولت ان کے نام کر رہی ہو۔ سب کو یہی لگتا کہ میں ہوں، اسی لیے کوئی شک بھی نہ کرتا اور ان کا کام بھی ہو جاتا۔ بعد میں چاہے میں آزاد بھی ہو جاتی تو بھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر تمہارا شکریہ کہ تم نے عین موقع پر مجھے بچا لیا۔ یہ سب جاننا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، خاص کر یہ بات کہ جس کو ساری عمر میں ماں سمجھتی رہی وہ تو اصل میں ایک دھوکے باز عورت نکلی جس نے ساری عمر مجھے استعمال کیا، اور اب بھی وہ میرا استعمال ہی کرنا چاہ رہی تھی تاکہ اس کو ڈھیر سارے پیسے مل سکیں۔ میرا شوہر بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، اسی لیے مجھے اس سے بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ کچھ عرصہ جیل میں رہے تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئیں۔ میری بہن مجھے اور میرے بچوں کو اپنے گھر لے آئی اور کہنے لگی کہ تم بھی تو برابر کی ہی حقدار ہو، اسی لیے تم یہیں پر رہو۔ مجھے بیٹھے بٹھائے جائیداد بھی مل گئی اور بہن بھی۔
بے شک خدا جب ایک چیز لیتا ہے تو بدلے میں بہتر سے نوازتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔